السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، الاتحاد ٹی وی یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ تفسیر سورۃ الزلزال مدنیہ پیش خدمت۔ سورہ زلزال مکہ میں نازل ہوئی اور اس سورت کے اندر 8 آیت 1 رکوع ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین ہلا ڈالے اس کو بھوچال سے۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور نکال باہر کرے زمین اپنے اندر سے بوجھ کو۔ یعنی حق تعالی ساری زمین کو ایک نہایت سخت اور ہولناک زلزلہ سے ہلا ڈالے گا، جس کے صدمہ سے کوئی عمارت اور کوئی پہاڑ یا درخت زمین پر قائم نہ رہے گا۔ سب نصیب و فراز ہو کر برابر ہو جائیں گے، تاکہ میدان حشر بالکل ہموار اور صاف ہو جائے، اور یہ معاملہ قیامت میں نفخہ ثانی کے وقت ہوگا۔ اس وقت زمین جو کچھ اس کے پیٹ میں ہے، مثلا مردے یا سونا چاندی وغیرہ، سب باہر اگل ڈالے گی، لیکن مال کا لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ سب دیکھ لیں گے کہ آج یہ چیز جس پر ہمیشہ لڑا کرتے تھے کس قدر بیکار ہے۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہو گیا ہے۔ یعنی آدمی زندہ ہونے اور اس زلزلہ کے آثار دیکھنے کے بعد، یا ان کی روحیں عین زلزلہ کے وقت حیرت زدہ ہو کر کہے گی کہ اس زمین کو کیا ہو گیا جو اس قدر زور سے ہلنے لگی اور اپنے اندر کی تمام چیزیں ایک دم باہر نکال پھینکنے لگی۔ یومئذ تحدث اخبارها، اس دن یہ زمین کہہ ڈالے گی اپنی ساری خبروں کو۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، اس واسطے کہ تیرے رب نے حکم بھیجا اس کو۔ یعنی بنی آدم نے جو کچھ برے بھلے کام کیے اس کے اوپر رہ کر سب ظاہر کر دے گی۔ مثلا زمین کہے گی کہ فلاں شخص نے مجھ پر نماز پڑھی تھی، فلاں نے چوری کی تھی، فلاں نے خون ناحق کیا تھا، فلاں نے زنا کیا تھا۔ گویا کہ آج کل کی زبان میں یوں سمجھو کہ جس قدر اعمال زمین پر کیے جاتے ہیں، زمین میں ان سب کے ریکارڈ محفوظ موجود رہتے ہیں۔ قیامت میں وہ پروردگار کے حکم سے کھول دیے جائیں گے۔ اس کی ایک مثال موبائل کو آپ یوں لے لیجیے، جیسے موبائل میں کوئی چیز آپ بولتے ہیں، ریکارڈ کرتے ہیں، وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ موبائل اس کو اپنے ضبط میں لے لیتا ہے، جب آپ چاہیں اس کو سن لیں۔ ایسے ہی زمین ہر انسان کے اعمال کو ابھی ریکارڈ کر رہی ہے، محفوظ کر رہی ہے۔ قیامت کے دن میدان حشر میں اللہ رب العزت کو حکم ہوگا اور یہ زمین اپنی ساری خبروں کو ظاہر کر دے گی۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، اس دن ہو پڑیں گے لوگ طرح طرح کے، تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھا دیے جائیں۔ اس روز آدمی اپنی قبروں سے میدان محشر میں طرح طرح کی جماعتیں بن کر حاضر ہوں گے۔ ایک گروہ شرابیوں کا ہوگا، ایک زانیوں کا ہوگا، ایک چور کا ہوگا،
اور ایک ڈکیتوں کا ہوگا، یا یہ مطلب ہے کہ لوگ حساب سے فارغ ہو کر جو لوٹیں گے تو کچھ جماعتیں جنتی اور کچھ جماعتیں دوزخی کی ہوگی۔ جنتی جنت کی طرف اور جہنمی جہنم کی طرف جاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ میدان حشر میں ان کے عمل کو دکھلا دیے جائیں گے تاکہ بدکاروں کو ایک طرح کی رسوائی اور نیکوکاروں کو ایک طرح کی سرخروئی حاصل ہو، یا ممکن ہے کہ اعمال کے دکھلانے سے ان کے ثمرات و نتائج کا دکھلانا مراد ہو۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، سو جس نے ذرہ برابر بھی بھلائی کی وہ اس کو دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے کی ذرہ بھر برائی وہ بھی دیکھ لے گا۔ یعنی ہر ایک کا ذرہ ذرہ عمل بھلا ہو یا برا ہو اس کے سامنے ہوگا، اور حق تعالیٰ جو کچھ معاملہ ہر ایک کے متعلق فرمائیں گے وہ بھی آنکھوں سے نظر آئے گا۔ اس لیے یہ صورت بہت مختصر ہے، لیکن دنیا اور آخرت دونوں جہان کے اعتبار سے بہت جامع ہے کہ انسان اس روئے زمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاضر ناظر سمجھ کر ہر قدم کو آگے بڑھائے، اللہ کا خوف اپنے دل میں بسا کر آگے بڑھائے، چلتے ہوئے سوتے ہوئے کھاتے پیتے ہوئے اس بات کا ہر وقت دل میں خیال رکھے کہیں اللہ کی نافرمانی تو نہیں ہو گئی، اللہ کا حکم تو نہیں ٹوٹ رہا ہے، ورنہ اگر آج ہم نے اللہ کی نافرمانی کی تو کل قیامت کے دن ہمیں اس نافرمانی کا سزا بھگتنا پڑے گا، اور وہ اصل رسوائی تو آخرت کی رسوائی ہے۔ دنیا کی رسوائی بہت اہمیت کا حامل نہیں ہے، دنیا میں انسان جیسی بھی زندگی گزار لے گا، لیکن آخرت میں میدان محشر میں جس انسان کے ساتھ ذلت و رسوائی کا معاملہ ہوگا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اللہ ہم سب کو قرآن کریم کے ہدایت کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اعمال صالحہ میں خوب شوق و ذوق پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔